اچھا بھائی، میرا نام نواز ہے، علی نواز ہے۔ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے نام لے کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ علی نواز بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ابھی پورا بیان ہوا تھا صحت کی فضیلت پر۔ خود سے کبھی بیمار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جو سموسا کھایا کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت مند غذائیں کھایا کریں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بیماری آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ صحت کے پورے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہو، اب کینسر تو ایسی چیز ہے اس کی تو کوئی لاجک، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری آ گئی تو پھر نبی نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کو اجر ملے گا اس پہ۔ اب اس بیماری میں آپ کو جو تکلیف ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہی تجھے میں پوچھوں گا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس سے گناہ دھلنا شروع۔ لقی اللہ طاہرا مطہرا، نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا پاک صاف ہو کے، سب دھل دھلا جائے گا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، جو صحت مند ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے صحت مند مر جاتا ہے، بیمار زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھائی جو بھی بیمار ہیں، پہلی تو دل سے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ایسے ایسے لا علاج مریض ہم نے دیکھے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس میں صبر کریں، ٹینشن جو قدرتی طور پہ خود بخود ہوتی ہے پریشانی، وہ تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے، خود سے سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، اچھے پہلو کو سوچیں کہ بھائی اللہ نے گناہ معاف کرنے کا ایک موقع مجھے دے دیا ہے، اور توبہ کا موقع مل گیا۔ اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا انسان کو، بیمار ہو کے مرتا ہے توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ گویا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کر لے توبہ بھائی، جو جو تو نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا بھائی، غزہ اور فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں خواتین کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اب میرا خیال ہے احتجاج میں خواتین کو تو نہیں بلایا جا رہا، زیادہ تر تو مردوں کے احتجاج ہو رہے ہیں، تو جب خواتین کو نہیں بلایا جا رہا تو نہ جائیں، وہ احتجاج تو مرد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا۔ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو، تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو۔ تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے، یہ ہم نے زیادہ سمجھا ہے۔ میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران تران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کیونکہ ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت عکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا۔ جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور ببانگ دہل کہا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے۔ ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو، کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے، اب چھوڑ دو بھائی جس نے بھی لکھا ہے، قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا،
اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے وہ، ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ایک محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکان نے کی، محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے۔ تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے۔ ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا۔ زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا۔ تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا۔ اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ۔ تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے۔ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں، چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں۔ آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ تو صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں، جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے۔ سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ 3 طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا۔ تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو۔ تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا، یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، عربی میں رسالہ ہے۔ اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا، اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو۔ تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا، وہ اہل حدیث کہتے ہیں مختصاف اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو۔ بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں۔ صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے۔ تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا۔ پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں۔ حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں۔ جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ حنفی یوں کہتے ہیں، بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر۔ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو، اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیا ان لوگوں نے۔ تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں، جو چاہو گے فتویٰ مل جائے۔ غامدی صاحب کا الگ فتویٰ، انجینئر علی مرزا کا الگ فتویٰ، سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ، مصر کے جامع ازہر کا الگ فتویٰ، جیسا چاہو گے۔ انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا، یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا، سعودیہ نے بھی، ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس نے جا کے جامع ازہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے۔ تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا۔ اسلام کہتے ہیں بھائی 4 امام جو ہے نا، صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا۔ آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ ایسی بے لگام ہوگی نا امت، جو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جو چائے حلال کروانا ہو نا مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ، کچھ بھی حلال کرنا ہو۔ عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے۔ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، او بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ، لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے۔ تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے، اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں
جو ان چاروں فقی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا، اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹا ہے، اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا، اس کا خراب ہو گیا. تو اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان چاروں فقی مذاہب سے جڑے رہو. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے. اچھا، 3 طلاقوں کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے. طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حماقت ہے، لیکن جب ایک کام ہو گیا نا تو شریعت کہتی ہے توبہ کرو 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ اور سمجھو اسی میں خیر ہے، سمجھو اسی میں خیر ہے. دیکھو اسلام آپ کو کہیں بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ مایوس ہو گئے آپ کا سفر رک جائے گا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں یار، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اپنی حماقت سے بھی بیمار ہوئے نا، گناہ ہوا نا یہ، توبہ کرو، لیکن جب ہو گئے ایک دفعہ توبہ کر کے بھول جاؤ، پھر اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی آزمائش. یعنی آپ کی اپنی غلطی پر بھی اسلام بس اتنی سزا آپ کو دیتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، توبہ کرو گے تو وہی غلطی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. تو مایوسی نہیں ہے. تو اس لیے جو 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بہت برا کیا. میں اگر حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو حضرت عمر کے پاس تجھے لے کے جاتا، وہ ڈنڈا پہلے مارتے اور فتویٰ بعد میں دیتے. حضرت عمر ڈنڈا بھی مارتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے. وہ حنفی تھے کیا حضرت عمر؟ بھائی کہتے ہیں حنفیوں نے یہ کیا ہوا، حنفیوں نے یہ کیا ہوا، ڈرامے بازی. تو حضرت عمر ڈنڈا مارتے تھے، پہلے کوڑا مارتے تاکہ یہ روک تھام ہو اس کی. لیکن ڈنڈا مار کے یہ نہیں کہ ساری منٹ ڈنڈے ہی مارتے رہتے تھے. بس ختم بھائی، ایک دفعہ سزا مل گئی، توبہ استغفار، بس بھول جاؤ. میرے پاس جب کوئی آتا ہے رونا دھونا، میں کہتا ہوں یار جو ہونا تھا اب کیا ہے، ہو گیا، اب اسی میں خیر ہوگی. اب حلال کو حرام، حرام کو حلال مت کرو. اب کیا ہے کہ سوچو بس جو مقدر میں تھا ہو گیا. یہ تمہارے اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، کہیں اور نکاح کرو. اس کو بھی دیکھو، قرآن نے طلاق کو ناپسندیدہ کہا ہے حدیث میں، لیکن ایک بات قرآن نے بڑی پیاری کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یار، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے. کہیں بھی ہمیں اللہ نے ٹینشن لینے کی اجازت دی نہیں ہے، چاہے ہم ٹینشن والا کام ہی کر بیٹھے ہوں. ہم ٹینشن والا کام بھی کر بیٹھے ہوں، اللہ کہتے ہیں اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا. طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے حلال کاموں میں، لیکن جب ہو جائے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، لیکن اس کا حاصل یہی نکلے گا. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر علیحدگی ہو گئی ہے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کی اچھی جگہ کرا دے گا، اس کی بھی کسی اچھی جگہ کرا دے گا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اب یہ فلموں میں ہوتا ہے، ہائے وہ ادھر وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ میرے محبوب دنیا سے بچھڑ گیا اور یہ اس کا بچھڑ گیا، اب ہم تو ایک both are made for each other، ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنا بھائی. لائف گزار رہے تھے اچھی، اب علیحدگی ہو گئی ہے. جمشید کو محمودہ مل جائے گی اور محمود کو جمشیدہ مل جائے گی. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، وہ لائف کو انجوائے کرے، کہیں اور شادی کرے، تم کہیں اور. اب ایک دوسرے کا غم لے لے کے بیٹھے رہنا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ کہیں اور شادی کی، اب اپنے نئے شوہر کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے، حالانکہ میں تو بہت اچھا تھا، میرے اندر تو وہ خرابیاں نہیں تھی جو نئے شوہر میں، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے میرا میاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ کیا کرے، نئے والے ہی کی تعریفیں، چاہے وہ آپ سے گندا ہی کیوں نہ ہو. شریعت بھی اس کو یہی کہتی ہے بھائی جو تمہاری زندگی میں ہے وہ سب سے اچھا. یہ کتنی بغیرتی ہوگی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا، لیکن بہرحال اب کیا کریں، ہو گئی. اچھا تو پرانا والا ہی تھا. تو بھائی شریعت نے کہا بھائی خوش رہو یار، اب جو نیا ہے اس کو سمجھو یہ بہت اچھا ہے، اب اس پہ شکر ادا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی ہاتھ شوہر ہی بدلتی رہو بیٹھ کے. تو طلاق کے بعد بری چیز ہے طلاق، لیکن ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اسی طرح خاندانوں میں جب طلاق ہوا کرے، طلاق ہونے نہ دو، بری چیز ہے. لڑوانے کا کام مت کرو، میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرو. ہو گئی ہے تو اس کو بھتنگڑ نہ بناؤ، ابے یار بندوقیں نکل رہی ہیں، کچھ نہیں ہے یار، چلو کوئی بات نہیں، عدت گزراؤ. اس کو بولو بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے، مر بھی تو سکتا تھا نا، کوئی بات نہیں، بچوں کا باپ تو ہے نا، ملتا رہے گا، خرچہ دیتا رہے گا، بچے مل جل کے پال لینا. تو کہیں اور شادی کرو، اس کی کہیں اور کرائیں، تھوڑے دن میں سب نارمل ہو جاتا ہے. ہاں غم کو سر پہ مسلط کر لو گے تو پھر اس کے بڑے سخت سائیڈ افیکٹ ظاہر ہوتے ہیں. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے. مفتی صاحب گھر والے شادی نہیں کرا رہے، کہتے ہیں پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی ہوگی. 25,000 یہ 40-45 ہزار کماتا ہوں، بس کما رہے ہو تو پھر شادی کر کے بتا دو ہو گئی ہے. کما رہے ہو نا، پھر کیا، گھر والوں سے تو وہ پوچھ کے کرتا ہے جو کما نہ رہو. ہاں کوشش کرو گھر والوں کی مرضی سے کرو، لیکن وہ کرنے ہی نہیں دے رہے نا، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اب آپ کے تو ہم نے کہا تھا آپ ہماری کرا دو، نہیں کرا رہے تو پھر ہم خود کر کے بتا رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی
जमात इस्लामी की बातें जमात इस्लामी से पूछा करो भाई। आपके कहने से बहुत से लोग शादी तो करते हैं दूसरी, पर हालत आने पर दूसरी को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा है लोगों ने, ये जिन साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। आधी बात सुनते हैं हमारी, आधी सुनते नहीं है, शादी कर लेते हैं, जब मसाइल आते हैं या तो दूसरी को छोड़ देते हैं या यानी पहली को छोड़ देते हैं, या जुल्म शुरू कर देते हैं, या टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आके चर्स पीना शुरू कर देते हैं। इसलिए बार बार कहता हूं, रक्षों के पीछे जो लिखा होता है ना उसको गौर से पढ़ा करो। ट्रकों और रक्षों के पीछे बहुत काम की बातें लिखी होती हैं। रक्षों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो दूसरी शादी करो निभाने के लिए, ऐसी की तैसी जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आज एक बंदा आया मेरे पास, दूसरी शादी की है उसने, कह रहे मैंने छुपा के रखी हुई थी, किसी बेवा से की है, छुपा के रखा हुआ था, पकड़ा गया मैं। बीवी ने मोबाइल देखा, कौन है ये, इससे ऐसी बातें हो रही हैं, तो पकड़ा गया, पता चला जी बीवी है। कह रहा मैं बहुत टेंशन में हूँ, बीवी को पता चल गया, मेरा नाक जीना हराम किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा है, पता चल गया, निकाह है ना, बता दिया आपने। कह रहा अब मैं क्या करूं, अब छुपा के रखूं, उसको बारियां नहीं दी। मैंने कहा ये नहीं, अब पता चल गया। बोलो अब तो चल गया पता, नहीं पता था तो मैं टाइम कभी देता था कभी नहीं, अब तो पता चल गया, तो मैं उसको भी बारियां दूंगा, तुम्हें भी बारियां दूंगा। कह रहा वो तो दुर्गत बना देगी। मैंने कहा बनाने दो दुर्गत भाई, बन क्या कर लेगी भाई। तो बस अब मैंने कहा हालात आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। और अगर अभी से 2 नंबरियां शुरू कर दी तो कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। झूठ बोलना शुरू कर दिया, नहीं मैं वहां नहीं जा रहा, मैं तो बारी नहीं दे रहा, मैं तो यूं कर रहा हूं, मैं तो मदनी मस्जिद में था, मैं तो फिल्म देखने गया हुआ था, मैं तो सैरोजे पे गया हुआ था, तो सारी जिंदगी झूठ पे ही। अब हो गया, बोलो भाई मेरी बीवी है, गलत किया सही किया, अब मैं उसके एक रात उधर गुजारूंगा, एक रात तुम्हारे पास। इससे बहुत बड़ी टेंशन होगी, लेकिन थोड़े दिन या चंद महीने। झूठ की जो टेंशन है कयामत तक चलती रहेगी। देखो बच्चा मर जाता है, बड़ी टेंशन है, लेकिन हमेशा नहीं पाली जाती वो टेंशन, सब्र आ ही जाता है। तो बड़े बड़े गम जो होते हैं ना, जब एक दफा यकीनी तौर पर होंगे ये है, तो सब्र आ जाता है। औरत को भी सब्र आ जाता है, ऐसा कहीं नहीं है कि क़यामत तक वो रोती रहेगी। थोड़े दिनों में यूज टू हो जाएगी, आदी हो जाएगी, भाई ठीक है यार चलो। अगर सब्र करना चाहे, ना चाहे तो फिर तो दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं। तो इसलिए जो है बता के कर लो बस अल्लाह। और ये हिम्मत नहीं होती है तो फिर वो यही होता है, जुल्म करना शुरू कर देते हैं, दूसरी को लटका देते हैं। एक मौलाना साहब फरमा रहे थे जिहाद की तैयारी हर मुसलमान पर फर्ज है। बात कुरान से साहब, बिल्कुल अपने आप को फिट रखना, तैयार रखना ये जरूरी है। प्रॉपर वे में जिहाद के लिए फौज ज्वाइन करनी चाहिए। इंडिविजुअली जाके कोई धमाके शमाके करना, इससे मुल्क में फसाद होता है और गलत तंजीमों का हिस्सा बन जाता है आदमी, गलत लोग यूज कर लेते हैं। तो इसलिए प्रॉपर वे में अब लोग कहते हैं फौज ऐसी फौज वैसी, तो अच्छे लोग चले जाएं, फौज अच्छी हो जाएगी। फौज कोई आसमान से थोड़ी उतरते हैं, ये हम लोग ही जाते हैं फौज में। तो अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग जाएंगे तो बुरे लोग आएंगे। तो फौज बजाते खुद ना अच्छी है ना बुरी है, जैसी पब्लिक है वैसी क्या है, वैसे ही फौज है। लेकिन फौज में एक बात है कि उनका जितने बाकी इदारे हैं ना, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ इदारों में एक ही इदारा बचा हुआ है जिसको फौज कहा जाता है। तो अगर ये फौज सिविलियन के हाथ में होती तो इतनी बड़ी बड़ी तोंदें होती फिर कि आज आर्मी चीफ 8 समोसे खा के आए हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ हमें दूसरे इदारों से हम कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर इंडिविजुअली देखोगे तो करप्ट लोग भी मिलेंगे आपको, ईमानदार भी मिलेंगे, लेकिन अगर एज ए इदारा आप दूसरे इदारों से कंपेयर करें तो अभी भी फौज का पलड़ा भारी है। अगर इदारों के हैसियत से आप कहते हैं इस इदारे ने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं तो बाकी इदारों ने क्या किया है। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं खुद पांडा कंपनी में काम करता हूँ। इसका खुलासा ये है कि किसी भी गैर मुस्लिम कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना जायज है। बाइकआउट का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दें आप बड़े मुसीबत में आ जाएंगे। और बाइकआउट करने वाले उलमा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट हराम है या इन कंपनियों में जॉब करना हराम है। ये लंबा सवाल था, लेकिन मैं समझ गया देख के ना कि सवाल पूछने वाले का मकसद क्या है। तो जॉब कहीं भी हराम नहीं है, कि चाहे यहूदी कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो। लाखों लोगों की जॉब जाएगी तो इससे गजा को कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। आपका अपना दिवालिया निकल जाएगा, भीख मांगोगे जाके, और भीख भी फिर यहूदियों से ही जाके मांगोगे, सही है ना। जिंदगी का एक बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों से कर्जा लेके खा जाओ, वो सब आपकी जिंदगी की दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ये ना मरे, ये ना मरे, ये मर गया तो हमारा हम गए। तो किसी ने मीम बनाई है कि अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो जितना कर्जा पाकिस्तान ने हमसे लिया है वो सारा तेरा बाप देगा, सही तेरे बाप से निकलवाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप जॉब ही छोड़ देंगे तो फिर तो आप और कर्जे तलों दबेंगे।
اچھا بھائی مفتی صاحب روحان عامل کو میں آپ کا جو موقف ہے اس سے میں بالکل متفق ہوں، کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، لیکن سوال یہ کہ جس کو واقعی جادو کے اثرات وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں، اس پر قابو کیسے پائیں؟ کیونکہ بعض ایسے مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کی حالت ہو جاتی ہے کہ گھر کا عام بندہ بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دوسروں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل عاملوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکولوجسٹ کو دکھائیں۔ بہت دفعہ 99% دماغی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو جن سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں، ڈرامے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، عشق ہوا تھا کسی سے تو اپنے اوپر یہ جن چڑیل بھوت مسلط کر لیتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسئلہ بالکل کچھ اور تھا، یہ ڈرامے کر رہا تھا۔ اور بعض دفعہ جینین کیس ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا دماغی پرابلم ہے۔ دماغی بیماریاں اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو سائیکولوجسٹ کو دکھائیں یا سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے، اور شروع میں میڈیسن سے جلدی کور ہو جائے گا۔ لوگ شروع میں جن چڑیل بھوت نکالنے میں لگ جاتے ہیں، اس کی بیماری پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ میڈیسن سے کور نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے مجھے جن نظر آ رہا ہے، مجھے بھوت نظر آ رہا ہے، مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، مجھے سایہ نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا، 1 ہفتہ دوا دیے، بچے کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا، نہ سائے نظر آ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ بہت سارے کیسز، بھائی 50 سال ہماری عمر ہو گئی تو تجربہ ہوگا نا، تو میڈیسن سے فوراً جن چڑیل بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے دماغ میں بیچارے کے پرابلم ہوتی ہے۔ 1% ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی جادو ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو۔ ایسے بھی میں نے کیس دیکھے ہیں جو واقعی جن تھے، واقعی جادو کا اثر تھا، اس کا علاج میں نے کیا ہے، حالانکہ میں عامل نہیں ہوں، نہ مجھے جن چڑیل بھوت کا علاج آتا ہے۔ اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ باوضو ہوں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، نئی نسل ہوگی۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ سنا ہے، ایک محاورہ ہے، اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکرا دیکھا نہیں ہے۔ سنا ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے۔ موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے، موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے، موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں، لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو، پہلے کم ٹینشن ہے، ابھی مرنے مورنے کی باتیں کر رہے ہو یار۔ جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں آپ، کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں، تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، ہاں بھائی کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے، شادیاں کب کر رہا ہے، اور بچوں کی سپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی، اور جاب مل گئی ہے، BCom کر لیا ہے، ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ہماری صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں، یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فلاں بھی آج دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ تو خبر ہے نا، نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے، وہ تو خبر کے طور پر۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ، تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار، نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا، تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی کہ یار ہم نے بھی مرنا ہے، کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں بھی نہیں ہوتی، دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی، گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے، کووڈ-19 سے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے، خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے، بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے، وہ مرے۔ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے
बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा, अभी तो जिंदा है ना माशा, अभी मरे थोड़ी, जब तक जिंदा है तो जवाब तो देना भाई। तो हमारी मिसाल ऐसे है जैसे मेरे बेटे ने, छोटे बच्चे ने एक जनाजा देखा, उसको क्या पता ये मैयत क्या होती है, मुझे आके कहने लगा अब्बू आज मैंने एक मरे हुए अंकल देखे हैं। मरे हुए, उसका ख्याल था अंकलों की दो किस्में, एक चलते फिरते अंकल, एक लेटे हुए अंकल, तो ये भी अंकल हैं, मर गए, तो ये इस तरह भी कोई चीज होती है। तो जैसे बच्चे को थोड़ी पता है कि ये क्या हो गया, तो हमारा हिसाब भी ऐसा है कि जब किसी को मरा हुआ हम देखते हैं तो हमारा ख्याल है ये जिंदा अंकल हैं और ये मरे हुए अंकल हैं, ये जिंदा आंटी हैं, ये मरी हुई आंटी हैं। ये नहीं पता कि ये मरने का मतलब है गए। बहरिया टाउन हाथ से बोलो ना क्या हो गया, मैं आपके दिलों से खुरच खुरच के इंशाल्लाह बहरिया टाउन निकाल के छोड़ूंगा, बता दूं मैं, आप बहुत मुसल्लत हुआ है बहरिया टाउन, बहरिया टाउन। और रियाज मलिक ही नाम है ना, मलिक रियाज, सॉरी, अगर वो मेरे बयान में आया तो उसके दिल से भी इंशाल्लाह बहरिया टाउन खुरच खुरच के निकालेंगे। तो मालिक है, हम उसको कह रहे हैं कि भाई तुम गलत चीजों से दिल लगा बैठे। बिजनेस से मना नहीं कर रहे हम, बिजनेस से थोड़ी मना कर, वो तो हम साहबा ने किया है, दिल नहीं लगाना। मिट्टी के घर हैं, कच्ची मिट्टी है, घरौंदे हैं, मिट्टी से दिल बहलाने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। तबलीग वाले बड़ी प्यारी बात कहते हैं, खड़ी मिट्टी और पड़ी मिट्टी। जमात में निकलो ना तो कहते हैं जब बंगलों में जाओ और गश्त के लिए तो मुतासिर ना हो मिट्टी की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज। जब अंग्रेजी में तबलीग होती तो फिर यूं बयान होगा उस डस्ट तो वो उसको कहते हैं वो गर्दो गुबार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज की कितनी किस्में हैं, एक पड़ी हुई होती है, एक खड़ी हुई होती है। उसी पड़ी हुई मिट्टी को थोड़ा लिपाई पुताई करके बना दो तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन जाता है। तो इसी तरह अंकल की भी 2 किस्में। हम सब अंकल हैं ना, अपने से छोटों के लिए हम क्या हैं, अंकल हैं। और जितनी खवातीन हैं वो अपने से छोटों के लिए अंटी हैं। माजरत के साथ मैं खवातीन को अंटी नहीं कह रहा, वो बयान चैनल सब अनसब्सक्राइब कर देंगी ये आंटी का सुन के। आप आंटी नहीं है, आप अपने से छोटियों के लिए आंटी हैं, वैसे आप आंटी नहीं। तो लेकिन वो अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना। मसला ये, अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना कि मैं, तो कहते सबसे छोटे तो दुनिया में हम हैं। अच्छा खैर, तो मिट्टी की 2 किस्में हैं, खड़ी मिट्टी, पड़ी मिट्टी। थोड़ा सा गारा मिट्टी लगा के बना दो तो इमारत बन जाती है। तो इसी तरह अंकल और आंटियों की भी कितनी किस्में हैं, तो एक पड़े अंकल और एक खड़े अंकल, एक पड़ी आंटी और एक खड़ी। हम सब अभी खड़े अंकल हैं, चल फिर रहे हैं। थोड़े दिनों में हम क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे, ऐलान हो जाएगा जी आज फलां का इंतकाल हो गया, आज फलां का इन्ना लिल्लाह हो गया। आपकी दीनी खिदमत, आपकी बदमाशियां, कोई बदमाश दुनिया से जाता है तो उसकी बुराइयां होती हैं, मर गया अच्छा हुआ। कोई अच्छा आदमी जाता है तो उसकी खूबियां बयान होती हैं, लेकिन वो होता पड़ा है, वो अब दोबारा पुलिस से भी नहीं उठ सकता। पुलिस वाले उठा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये चल रही थी मेरे भाई कि हम सारा दिन सुबह शाम मुख्तलिफ किस्म के तज़किरे करते रहते हैं, ये भी है, वो भी है, यूं भी है, फलाना भी है। इन तज़किरों में मौत का तज़किरा 0 होता है, जिक्र होता ही नहीं है मौत का। तो जैसे कबूतर बिल्ली को देख के क्या कर रहा है, आंखें बंद, तो हम भी मौत के तज़किरे से क्या कर रहे हैं, आंखें बंद। कहीं बैठे हुए हो ना, जरा मौत का तज़किरा करने लगे, यार एक दिन फट्टे पे हम भी लेटे हुए होंगे, तो लोग चुप करा देते हैं, यार कोई अच्छी बातें करो, है वैसी टेंशन में है। हालांकि टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। अजीब बात है यार, जिसके तज़किरे को आप टेंशन समझते हो, टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। बार बार करो ताकि मोहब्बत ही दुनिया से खत्म। देखो टेंशन किस बात से होती है, आपको जब आपकी पसंद की चीजें ना मिलें, इससे टेंशन होती है ना। अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, फलां के पास तो गाड़ी भी आ गई। अरे मेरी तनख्वाह इतनी है, फलां की तो तनख्वाह डबल हो गई। अबे भाई मेरी वहां हुई नहीं जहां मैं चाह रहा था, फलां की तो उससे भी अच्छी जगह पे हो गई। अरे भाई ये बीमारी ये खत्म ही नहीं हो रही। अरे भाई मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई मैं दुबला क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई मैं, यही पाली हुई है ना चीजें हमने। अरे वो लोग बहरिया टाउन में 10-10 प्लॉट खरीद के बैठ गए, हमारे पास एक गज की जगह नहीं है किराए के मकान पे, वो भी मालिक मकान हर वक्त ताने देता रहता है। भाई इन टेंशनों का बेहतरीन इलाज है, मर जाएंगे सब, क्या हो जाएगा, बोलो ना, खत्म। जब मर गए तो क्या है, अरे जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा यहाँ रहेगा। फिरौन के पास तो बड़ा बहुत कुछ था, अपने से
जो मुल्क का वजीर आजम या सदर होता है उससे तो आप आगे नहीं जा सकते ना। तो अपने मुल्क में देख लो कितने बड़े बड़े वजीर आजम आए, सुदूर आए, कितने बड़े बड़े ऑफिसर आए, आके कहाँ चले गए? फना में, खत्म। किसी का जहाज क्रैश हो रहा है, किसी को फांसी पे लटकाया जा रहा है, कोई अपनी मौत मर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, फरमाया जो लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज है ना मौत, उसको बहुत कसरत से याद किया करो, उसका तज़किरा कसरत से किया करो, क्योंकि ये सारी जो नेमतें हैं ना जिनको देख देख के हम जलते कुड़ते भी रहते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, ये सारी लज्जतें क्या होने वाली हैं? खत्म। मौत के तज़किरे से टेंशन जब होगी जब आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, तो आप इस खुशफहमी में होते हो कि मैं मौत को भुला देता हूँ, जबानी होगी आ जाएगी, और मैं यही समझता हूँ कि मैं अभी क्या हूँ, जिंदा हूँ तो कल भी जिंदा हूँ। इससे आप समझते हो कि आपको खुशी मिलेगी, हालांकि ये वक्ती खुशी में एक बहुत बड़ा गम लिपटा हुआ आ जाता है आपके साथ। वो गम ये आ रहा होता है कि फिर आप सारी चाहतें यहाँ पूरी करना चाहते हो। खुश हमेशा वही होता है जो जिंदगी को दुनिया को W11 समझे। हाँ, उस पे फिर जिन चुड़ैल भूत भी आएंगे तो खुश होगा। जैसे उन सहाबिया को नबी ने बता दिया ना जन्नत की जमानत, तो उन्होंने कहा इसी में खुश है, कोई बात नहीं, ये बीमारी है तो गुजर जाएगी। देखो अगर वो सहाबिया दुआ मांग लेती या रसूल अल्लाह नहीं मुझे तो आप शिफा की दुआ करें, मैं ये टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो शिफा तो मिल जाती। लेकिन शिफा मिलके भी मौत, शिफा ना मिलने में भी मौत, तो चले गए सारे दुनिया से। शिफा मिल जाती तो भी मौत, बल्कि वो नबी से ये दुआ मांगती कि शिफा भी मिले, 500 साल की जिंदगी भी मिले, तो भी अब तक क्या हो चुका होता? मौत हो चुकी है। जो मर गया। देखो माजी अच्छा गुजरे बुरा गुजरे उससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जो वो हमारे हिस्से गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। जो टाइम गुजर गया वो तो अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, अब उसका करना क्या है? हाल और फ्यूचर को सोच के इंसान खुश होता है। कितनी बड़ी बात है जब मैदान हशर कायम होगा तो वो सहाबिया को कोई ये फैसला कर सकता है कि इनको माज अल्लाह इनके बदअमालियों की वजह से इनको सजा मिले? कोई अगर बिलफर्ज बदअमाली हो, बिलफर्ज कोई सोच सकता है? अगर ऐसा हो तो वो तो नबी के पास आएंगे, आपने तो गारंटी दी थी। तो याद रखो ये गारंटी सिर्फ उन सहाबिया के लिए नहीं है, असल में उसूल है कि जो टेंशनों और बीमारियों में सब्र करता है उसके लिए जन्नत की जमानतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल को देखेगा, इतना वजनी तराजू, वो कहेगा ये नेकियां तो मैंने की नहीं है। तो अल्लाह फरमाएंगे तुझे दुनिया में जो मुश्किलात पहुंची और तूने सब्र किया, वो सारा सब्र अल्लाह ने नेकियां बना के तेरे तराजू में रख दिया। और